میں ہوں کرنل ڈاکٹر ظفر ملک۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں عشوب چشم آنکھوں کی بیماری۔ یہ بیماری کراچی میں پھیلی، ابھی لاہور کے علاوہ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس بیماری سے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر بروقت احتیاط اور علاج نہ کریں تو بچوں کی آنکھوں میں سفید یا کالا موتیا بھی اتر سکتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو عشوب چشم کے علاج اور پرہیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ عشوب چشم نامی آنکھوں کی بیماری اس وقت وبائی بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ بیماری ہر سال دنیا بھر میں لوگوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ کراچی میں گزشتہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، بلکہ ابھی تو یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بیماری میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بچے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جوان اور بوڑھے بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں ہیں۔ ماہر بصارت کے مطابق یہ بیماری چونکہ ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، لہذا متاثرہ افراد کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی یہ بیماری تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عشوب چشم آخر ہے کیا۔ عشوب چشم ایک وائرل بیماری ہے جو کہ عام طور پر 10 سے 14 دن تک رہتی ہے۔ عشوب چشم کو عام طور پر سرخ آنکھیں کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کی ایک عام حالت ہے جس سے آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی جیسا محلول بھی نکلتا رہتا ہے۔ متاثرہ شخص اس حالت کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور درد کا شکار رہتا ہے۔ یہ آنکھ کی بیماری طبی توجہ حاصل کرنے کی ایک عام وجہ ہے۔ یہ بیماری ہر سال دنیا میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ عشوب چشم مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان عوامل میں سب سے اہم وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ عشوب چشم الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ عشوب چشم کی سب سے بڑی وجہ وائرل انفیکشن ہی ہے۔ یہ انفیکشن اڈینو وائرس اور انٹرو وائرس کے باعث پھیلتا ہے۔ یہ وائرس آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیل سکتے ہیں۔ وائرل عشوب چشم ایک یا دونوں آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے اور 2 ہفتے تک رہ سکتا ہے۔ مناسب حفظان صحت بشمول بار بار ہاتھ دھونا اور آنکھوں کو چھونے سے گریز وائرل عشوب چشم کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل فہم اور اہم ہے کہ جو شخص اس بیماری کا شکار ہو وہ خود کو محدود کر لے اور دوسرے افراد سے ملنے سے گریز کرے۔ متاثرہ شخص کے ساتھ وقت گزارنے، ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ اسکول میں اگر کسی بچے کو عشوب چشم جیسی بیماری ہو تو اسے کچھ دن کے لیے چھٹیاں دے دینی چاہیے، کیونکہ بچوں میں اس بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ عشوب چشم کی علامات میں آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں سے پانی جیسا مادہ خارج ہونا، پلکوں کی سوجن، آنکھوں میں خارش اور روشنی کی اساسیت شامل ہے۔ چونکہ عشوب چشم کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لہذا مختلف وجوہات کے باعث اس کی علامات بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی علامت کے ظاہر ہوتے ہی متاثرہ شخص کو احتیاط کرنا چاہیے۔ وائرل عشوب چشم خود کو محدود کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ 10 سے 14 دن کے دوران ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران متاثرہ شخص کو آنکھوں کو چکنے کرنے والے قطروں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے سکون بھی حاصل ہوگا اور تکلیف میں بھی کمی آئے گی۔ اور اسپیشلی بچوں کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کا بر وقت ہم کوئی علاج ٹریٹمنٹ نہ کریں اور ان کو احتیاط نہ کروائیں تو اس سے ان کی آنکھوں میں کالا یا سفید موتیا اتر سکتا ہے۔ تو آنکھوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں کچھ گھریلو علاج کے طریقوں میں بھی اپنانا راحت فراہم کرتا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ بیماری کا شکار فرد آنکھوں میں خارش سے گریز کرے۔ دھوپ اور روشنی سے آنکھوں کو بچانے کے لیے سیاہ چشمے
یعنی سن گلاسز کا استعمال کرے اور کسی صاف کپڑے کو گیلا کر کے وقفے وقفے سے آنکھوں پر رکھے۔ اس طرح صاف کپڑے کو ہلکا گرم کر کے آنکھوں پر رکھنے سے سوجن بھی کم ہو جاتی ہے۔ عشوب چشم کی روک تھام کے لیے حفظان صحت کے اچھے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ بیماری اسی طرح پھیلتی رہے گی۔ ہاتھوں کو بار بار دھونا، دھوپ میں سن گلاسز کا استعمال کرنا، آنکھوں کو صاف پانی سے دھونا، متاثرہ افراد سے دور رہنا، آنکھوں کو رگڑنے سے معائنہ کرانے سے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، اور خارش کرنے سے پرہیز کرنا، کانٹیکٹ لینزز کے استعمال میں احتیاط کرنا، جن عوامل سے الرجی ہو ان سے بچنا، ہجوم والی جگہوں سے گریز کرنا، آنکھوں کے باقاعدگی سے معائنہ کرنے سے بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ہم سب مل کر ہی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ آنکھوں کی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اسپیشلی جن بچوں کو یہ بیماری ہے ان کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ یہ بیماری دوسرے بچوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔